واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین،
عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی سونی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ تمام حضرات بڑی محبت کے ساتھ بر وقت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کا آنا، میرا آنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یقین جانیے دین سیکھنے کے لیے جتنے قدم دین سیکھنے کی طرف کیے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا دین سیکھنے والا اتنے قدم جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ الحمدللہ۔ دنوں کا سردار جمعۃ المبارک، عظیم گھڑیاں اور جگہ کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ، اور مقصد کیا ہے؟ اپنے سونے رب کا دین سیکھنا، اللہ اور اللہ کے محبوبوں کی باتیں کرنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوق کو بھی سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، السید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر خیر ہے۔ محدثین نے لکھا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہو اس جگہ پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ولی کا ذکر ہو تو رب کی رحمتیں برستی ہیں، ولیوں کا ذکر ہو تو رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو یقین جانیے جس جگہ پہ ولی نہیں، ولیوں کے امام، غوث نہیں، غوثوں کے امام، قطب نہیں، قطبوں کے امام کا ذکر ہو تو خدا کی رحمتیں چھم چھم کیوں نہیں برسیں گی۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ انہی کی شان ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد ولی کیوں نہ ہو؟ جس کا باپ اتنا پارسا ہو، جس کی ماں اتنی نیک ہو تو اولاد پھر ولی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سیب کا دانہ بخشوانے کے لیے کئی سال تک نوکری کرنے میں مجبور ہو گئے کہ کہیں اپنے رب کی عدالت میں اس ایک سیب کھانے کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کی نکاح کا جب وقت آتا ہے تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اپنی بیٹی کے بارے میں حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست سے فرماتے ہیں، شہزادے جس بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، زبان سے گنگی ہے۔ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا کہ حضور سیب بخشوانے کے لیے اگر اتنے سال نوکری کی ہے معافی نہیں ہوئی تو اس سیب کا ایک دانہ بخشوانے کے لیے اس گنگی اور بہری لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اندھی بھی ہے، گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، معذور بھی ہے، نکاح ہو گیا۔ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست جب رات کو حجر عروسی میں جاتے ہیں، ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی ہو کے استقبال کرتی نظر آتی ہے۔ دوڑ کے باہر آ گئے، آپ کے سسر مبارک فرمانے لگے بیٹے کیا ہوا؟ اب دیکھیے ایمان کتنا مضبوط ہے۔ فرمانے لگے آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی ہے جس کا میرے ساتھ نکاح ہونا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے معذور ہے، بہری ہے، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو آپ کے سسر مبارک فرمانے لگے، فرمایا بیٹے جو میں نے کہا تھا نا زبان سے گنگی ہے،
آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے ذکر خدا اور ذکر رسول کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا۔ جو میں نے کہا تھا نا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آج تک میری شہزادی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ کانوں سے بہری ہے، آج تک میری بیٹی کے کانوں میں شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں پڑی۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے معذور اور اپاہج ہے، بیٹے آج تک میری بیٹی نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھا۔ اب ماں اتنی پارسا اور نیک ہو، اور باپ کا انداز زندگی کیا ہے کہ ایک سیب کا دانہ بخشوانے کے لیے کئی سال تک نوکری کی۔ اور صرف یہ نوکری کمال نہیں آپ کا، حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا جو صحیح کمال ہے وہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا تھا۔ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے۔ اب یہ جب دونوں عظیم نور ملے ہیں، ماں اتنی نیک، باپ اتنے نیک، رب تعالیٰ نے اس جوڑے کو جو اولاد عطا کی ہے، اس شہزادے کو دنیا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا نا کہ گود ماندی یہ درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا، تے جے ماں شرم و حیا دی ہوئے پہ کر تے پتر بھی غوث ثقلین بندا، تے جے ماں سیدہ سہرا ہوئے ناصر تے پتر بھی سخی حسین بندا۔ یہی تو کہا تھا نا کہ ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہے۔ اور محدثین بزرگان دین نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں نیک اولاد پیدا ہو، فرمایا معاشرے کو نیک بیٹیاں تم دے دو، زمانے والوں کو نیک اولاد خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ والدہ اتنی نیک، اب بیٹا جب پیدا ہوا، ماں کی گود اتنی پاکیزہ ہے، ماں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب پیدا ہوئے ہیں تو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ کیوں؟ ماں قرآن پڑھتی رہی، عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کرتے رہے۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، زبان کھلی، ایک مجلس میں بیٹھ کر خدا کے پورے قرآن کے 15 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں۔ مجلس میں سکتہ طاری ہے، فرمایا بیٹی آگے پڑھو نا۔ فرمانے لگے استاذ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، 15 پارے یاد کر لیے۔ اگر ماں پورے قرآن کے حافظہ ہوتی تو آج قطب الدین خدا کا سارا قرآن پڑھ کے سنا دیتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں جب تشریف لاتے ہیں، رمضان کا پہلا دن ہے، 470 ہجری ہے، رمضان کا پہلا دن ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا، فرماتی کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے شہزادے عبد القادر جیلانی کے لبوں کے قریب پستان کرتی ہوں، بیٹا کچھ دودھ ہی نہیں پی رہا، کچھ چیز منہ میں ڈالتی ہوں، پانی کے قطرہ تک نہیں طلب فرما رہے۔ فرماتی جیسے ہی افطاری کے وقت ہوتا ہے، میرا شہزادہ عبد القادر جیلانی پینا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب اگلا سال آیا، جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی پورے بغداد میں کہ جیلان کے قصبے میں سیدوں کے گھر ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے جو اپنے بچپنے کی عمر میں بھی روزے رکھتا ہے۔ جب اگلا رمضان آیا تو یہ بات پھیل گئی کہ پتہ نہیں رمضان کا پہلا دن ہے کہ نہیں ہے۔ موسم ابر آلود تھا، جو بزرگ تھے زمانے کے بڑے بڑے اکابر علماء تھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پریشان نہ ہو، جب دن کا سورج چڑھے گا روزہ رکھ لو، سیدوں کے گھر جیلان میں جائیں گے، اگر تو ان کے بچے نے آج روزہ رکھا ہوا تو سمجھ لینا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر روزہ نہ رکھا تو رمضان کا پہلا دن نہیں ہے۔ پورے بغداد میں اعلان کر دیا کہ روزہ رکھ لو، فیصلہ صبح کریں گے کہ رمضان ہے کہ نہیں ہے۔ جب اگلے دن چند افراد، معزز افراد، شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دہلیز پہ جاتے ہیں، دستک دی، کہا کہ ایک مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی فرمانے لگے بغداد والوں مبارک ہو تمہیں، آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا آج جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا ہے، عبد القادر نے کچھ پیا بھی نہیں ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اتنے مادرزاد ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ خدا کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا نا تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہوتے، جب مکتب میں پہنچتا رستے میں جاتا تو غیب سے آواز آتی تھی اور دنیا والوں رستہ چھوڑ دو خدا کا ولی آ رہا ہے۔ فرماتے جب مدرسے میں جاتا ایک غیب سے صدا آتی، بچوں رستہ دے دو خدا کا ولی تم میں بیٹھ کے محمد کا دین پڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ولی، مادرزاد ولی، ماں کی گود سے ولایت لے کے دنیا میں آتے ہیں۔
اس کے باوجود 18 سال کی عمر ہے، رب کا قرآن بھی بچپن میں پڑھ لیا، کریم آقا علیہ السلام کی احادیث بھی پڑھی۔ جب 18 سال کی عمر ہوتی ہے، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، فرمانے لگے عرفہ کا دن ہے۔ اب بغداد مکہ سے کتنی دور ہے، عراق اور حجاز میں کتنا فرق ہے۔ فرماتے ہیں عرفہ کا دن ہے، یعنی حج کا دن ہے۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، فرماتے جب گھر کی چھت پہ چڑھا نا تو میرے گھر بغداد سے لے کر خانہ کعبہ تک سارے پردے ہٹ گئے۔ فرماتے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر عرفہ کے میدان میں حج پڑھتے ہوئے حاجیوں کو اپنے نظروں سے دیکھ لیا، اور ہاتھ پہ غیب سے آواز آنے لگی کہ عبد القادر تجھے ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کبھی جنگل میں شکار کرنے کی نیت سے نکلتا تو غیب سے آواز آتی عبد القادر تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ فرماتے ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ ایک بیل کا شکار کرنے کے لیے جنگلی بیل کے پیچھے ہوں، جب بیل کا بالکل شکار کرنے لگا نا تو بیل زبان حال سے بول کے کہنے لگا اوے پیروں کے پیر تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں شکار کے لیے پیدا نہیں کیا۔ عمر ہے 18 سال، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بیوہ ماں ہے، چھوٹا بھائی ہے۔ ماں سے کہنے لگے ماں مجھے اجازت دیجیے محمد کا دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں اجازت دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے تیرے باپ نے زندگی میں جو وراثت چھوڑی کل اتنی ہے۔ فرمایا کہ ماں عبد القادر جیلانی محمد کا غلام انصاف کرے گا۔ فرمایا آدھی رقم میری ہے آدھی میرے بھائی کی ہے۔ 40 دینار خود لیے، 40 چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے۔ دینار ماں نے سلائی کر دیے کرتے میں، قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ جب ایک شہر بستان کے شہر کراس کیا تو ڈاکوں نے قافلے پہ پڑاؤ کیا، قافلے والوں کو لوٹنا شروع کیا۔ ہر چہرے پہ خوف اور ہراس طاری ہے، ہر چہرہ غمگین اور پریشان نظر آتا ہے۔ ڈاکوں کا ایک فرد حضرت شہنشاہ بغداد کے قریب آتا ہے۔ اب بات بڑی سننے والی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قریب جب آیا نا تو شہنشاہ بغداد فرمانے لگے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس دور میں 40 دینار ایک بہت مہنگی ترین قیمت تھی۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کیوں بچے مذاق کرتے؟ فرمانے لگے مذاق نہیں کرتے۔ ڈاکو نے کہا کدھر ہیں؟ فرمایا میری ماں نے میرے کرتے میں سیے ہوئے۔ حضرت شہنشاہ بغداد کو پکڑا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ کہا بیٹی اتنی مہنگی قیمت، اتنی عظیم رقم ہے، جھوٹ بول دیتے دولت کو بچانے کے لیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی ڈاکوؤں کے سردار سے فرمانے لگے گھر سے نکلتے وقت میری ماں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث اعظم کی سیرت سے ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی تربیت لے کے جائیں، اپنی اولاد کے لیے کوئی سبق لے کے جائیں۔ کتنے خوش نصیب ایسے والدین کم ہوں گے جو اولاد کو بٹھا کے سمجھاتے ہوں بچے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن اگر ہمارا کردار اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولنے کا ہو، میں گھر میں موجود ہوں بچے سے کہوں کہ کیا دو کہ گھر میں نہیں ہے، میں گھر میں موجود ہوں بچوں کو جھوٹ سکھاؤں، تو کبھی بھی میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ بچے کو جھوٹ سے بچنے کا کہوں۔ آج حضرت عبد القادر جیلانی کی زندگی سے یہ سبق لے کر جائیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے اتنی مہنگی قیمت رقم بچانے کے لیے جھوٹ بول لیتے۔ فرمانے لگے میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اپنی ماں کے وعدے کو نبھاتے ہوئے اتنی رقم کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ لگو 18 سال کے نوجوان قربان جاؤں تجھ پہ، تو 18 سال کا نوجوان ہے، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولت کو لٹا رہا ہے، اور ایک میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، اپنے رب کی نعمتیں بھی کھاتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانیاں بھی کرتا ہوں۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، سارا مال قافلے والوں کو واپس کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ توبہ کر کے محمد عربی کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ بات ٹھیک ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے، ڈاکوؤں کی پوری ٹیم نے توبہ کی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ سچ بولنا، اولاد کو جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زندگی میں 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بنایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ چوروں، ڈاکوؤں اور شرابیوں کو توبہ کروا کے سچا محمد کا غلام بنا دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے کیا کہنے اور دین کتنا پڑھا۔ آج نوجوانوں آپ بھی توجہ سے اس بات کو سنیں،
جو والدین ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چناؤ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں سکول، MBA کروا لیا، MSc کروا لیا، BA کی ڈگری دلوا دی، MBBS کروا دیا، لا کروا دیا، لیکن عزیزان گرامی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی سوچیں جس تعلیم کے لیے ہماری جوان اپنا سارا بچپن اپنی جوانی قربان کر دیتی ہے، اس تعلیم کے بعد ملنا کیا ہے؟ 40-50 ہزار کی ملازمت، اور کیا ملے گا؟ اور اکثر ملازمت، آپ مجھ سے زیادہ جہان دیدہ انسان ہیں، اکثر ملازمت میں حرام کی امیزیں ضرور نظر آتی ہیں۔ کوئی مقدر والا ایسا ملازم ہوگا جو حرام سے بچا ہو، لیکن کہتے ہیں جب تک حرام کھایا نہ گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا فائدہ ایسی زندگی کا، ایسی جوانی کا فائدہ کیا؟ سارا بچپن ساری جوانی علم پڑھنے میں گزار دی ہوئی۔ علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ جب جوان ہو گئے، جوانی ڈلنے لگی، نوکری پہ لگ گئے، اس نوکری میں بھی جس فن کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دی، اس نوکری میں بھی حرام شامل کر دیا گیا، اب زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، 18 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ نے 22 سال رات دن مسلسل حضور کا دین پڑھا ہے۔ کبھی قرآن پڑھتے، کبھی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اب دیکھنا جب ماں کا جذبہ ایسا ہونا تو پتر بھی زمانے کو غوث ملے گا۔ فرمانے لگے جب 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلنے لگا نا تو ماں نے کہا پتر آج جا رہے ہو تو دوبارہ ملنے کی امید نہ رکھنا، جا کے نبی کا دین پڑھو، ہاں زندگی رہی تو ملیں گے، نہیں تو تیری ماں کی ملاقات قیامت والے دن محمد کے قدموں میں ہوگی۔ اس انداز میں ماں نے، اور عزیزان گرامی آج تو دین پڑھنا مشکل ہے ہی نہیں، آج تو دین پڑھنا مشکل ہے ہی نہیں۔ مدرسے میں جاؤ، رب تعالیٰ نے ساری سہولتیں عطا کی ہیں، لیکن سوچیں ذرا وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ 1000 میں سے 1 یا 2 والدین ایسے ہوں گے جن کی طلب اور خواہش ہوگی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، ہمارا بچہ دین سیکھے، ہمارا بچہ حضور کے دین کا خادم بنے۔ نہیں تو صرف دنیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ دنیا کمائیں، دنیا میں رہیں، لیکن اصل مقصد حضور کے دین کی سرفرازی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، فرماتے میں حضور کے دین کا علم پڑھتا رہا، دین پڑھتے پڑھتے رب تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو قطبیت کا درجہ عطا فرما دیا تھا۔ حضرت شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی فرماتے دین پڑھتے ہوئے ایسا وقت بھی آیا درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا، جنگلوں کی گھاس کھا کے گزارا کرتا۔ فرماتے اگر کبھی روٹی کا خشک ٹکڑا مل جاتا تو اس کو پانی میں بھگوتا، پانی میں بھگو کے اس روٹی کے خشک ٹکڑے کو کھا کے گزارا کرتا۔ فرماتے ایک مرتبہ ایسے ہوا جس طرح میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا اور بھی طالب علم غریب تھے، میری ماں نے پیچھے گھر سے میرے مدرسے میں پیسے بھیجے۔ فرماتے جب پیسے بھیجے روٹی کی ضرورت تھی، کپڑے کی ضرورت تھی، فرمانے لگے کچھ طلبہ ایسے نظر آئے، وہ ساری کی ساری رقم حضور کے دین کے طالب علموں میں وقف کر دی، زندگی پھر ویسے گزارنا شروع کر دی۔ جب زندگی اس انداز میں گزارے تو ہوتا کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے 2.5 قدم ہے۔ اب جملہ سنیے گا ذرا، اتنی تکلیفیں برداشت کریں، دین پڑھیں تو رب انعام کیا دیتا ہے۔ فرمایا پوری کائنات خدا کے ولی کے لیے کتنے قدم ہے؟ جملہ سننا ذرا، محبت سے بولنا۔ فرمایا ساری کائنات رب کے ولی کے لیے 2.5 قدم ہے، میں عبد القادر جیلانی کا 1 قدم پورا نہیں ہوتا زمین ختم ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ حضرت شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی نے زندگی کس انداز میں گزاری؟ 40 سال تک عشاء کا وضو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے، ساری رات نماز پڑھتے، عبادت کرتے، اسی وضو کے ساتھ صبح فجر کی نماز بھی ادا کرتے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں، ہم ایسے پیروں کو ماننے والے نہیں ہیں جو ڈول ڈمکے والے ہوں، قرآن و حدیث جن کا تعلق ہی نہ ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیر ہیں؟ 15 سال تک مسلسل عشاء کی نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، الف لام میم سے خدا کا قرآن شروع کرتے، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے محمد کا سارا قرآن نفل میں زبانی پڑھ لیا کرتے تھے۔ 1-2 مہینے نہیں، 15 سال تک
عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک خدا کے قرآن کو زبانی پڑھا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی ہیں، فرماتے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، فرماتے میرا مرید مغرب سے مجھے پکارے، ہو ہی نہیں سکتا کہ عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچے نا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی زندگی کس انداز میں گزارتے ہیں؟ ایک دن میں 40 سے زیادہ علوم حضور کے غلاموں کو پڑھاتے ہیں، اور ایک ہفتے میں 2 دن درس رکھتے ہیں۔ آپ کے درس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ شہنشاہ بغداد کے درس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ 313 وقت کے کتب حضرت عبد القادر جیلانی کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ولی موجود ہوتے ہیں۔ جملہ سنیے گا ذرا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، غوث الاعظم ہے۔ اور جملہ سن کے جائیے، آج کی اس نشست میں جب خدا کے دین کے لیے، حضور کے دین کے لیے زندگی وقف کر دیں تو مالک کے نام کے دیتا مجلس لگی ہے، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، کتب موجود ہیں۔ فرمانے لگے بتاؤ غوث کسے کہتے ہیں؟ ولیوں نے جواب دیے، کہا کہ حضور غوث وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھ لے۔ غوث وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھ لے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی کی شان میں جملہ سن کے بولیے گا ضرور۔ فرمایا عبد القادر جیلانی اسے غوث نہیں کہتا، جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھے فرمایا ولی کہتے ہیں وہ غوث ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے میں عبد القادر جیلانی اس کو غوث نہیں کہتا۔ ولی سارے حیران ہیں، مجلس پہ سکتہ طاری ہے۔ فرمایا حضور پھر غوث کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غوث وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ ملے، جو دل چاہے وہ لکھ دے، جو دل چاہے وہ مٹا دے۔ فرمایا وہ غوث ہے۔ اور ہاں ایسا وقت آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے اس کی زبان جو کہتی ہے میں خدا ویسے کرتا جاتا ہوں۔ فرمایا غوث وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ کو دیکھ ملے، جو دل چاہے لکھ دے، جو دل چاہے مٹا دے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس انداز میں زندگی گزارے، رب تعالیٰ بھی پھر یہ مقام عطا فرمائے۔ 40 کے قریب آپ ایک دن میں علوم پڑھاتے ہیں، قرآن بھی آپ پڑھائیں، حدیث بھی آپ پڑھائیں، فقہ بھی آپ پڑھائیں، تفسیر بھی آپ پڑھائیں، منطق فلسفہ بھی آپ پڑھائیں، صرف و نحو بھی آپ پڑھائیں، لیکن صبح فجر سے لے کے ظہر تک دین کے سارے علوم پڑھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد حضور کے غلاموں کو محمد عربی کا قرآن عبد القادر جیلانی خود پڑھاتے ہیں۔ فرمایا قرآن پڑھنا کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی نے 15 سال تک ہر رات میں قرآن پڑھا بھی ہے، اور عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی حضور کی امت کو محمد کا قرآن پڑھایا بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی زندگی سے ہمیں کیا ملا؟ حضور کے دین سے محبت، اپنے رب کی بندگی اور کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت ملی ہے۔ اور ان اولیاء اللہ کے ذکر کے مقاصد میں سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے جس انداز میں زندگی گزاری اس انداز میں ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کی نشست کی آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ سنیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں حضور کا دین سیکھیں، قرآن نہیں پڑھے تو قرآن سیکھنا شروع کریں، قرآن پڑھنا آتا ہے تو اپنے ساتھ وعدہ کریں اس دن اپنے دن کو محروم سمجھو جس دن قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، زندگی کا آغاز نہ کرو جس دن قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک آپ نے ساری مصروفیات کو چھوڑا، اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ ایک شخص دور دراز سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ مصروف ہیں، چلا گیا، کہا عصر کے بعد آؤں گا۔ وہ نوجوان عصر کے بعد آتا ہے، شہنشاہ بغداد اسی نوجوان کو سامنے بٹھا کے کبھی قرآن پڑھاتے ہیں کبھی حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ پھر چلا گیا شخص، مغرب کے بعد آیا، اسی نوجوان کو سامنے بٹھایا ہے تو خدا کا دین پڑھا رہے ہیں۔ جب یہ نوجوان چلا گیا نا تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا جناب والا بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، نام سنا تھا آپ کا، لیکن ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد اسی نوجوان کو بٹھایا ہے۔ کہا حضور تعجب اس لیے ہو رہا ہے، اس نوجوان کو آپ کچھ پڑھاتے ہیں تو بھول جاتا ہے، بار بار سکھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب یہ نوجوان میرے قریب آیا، لوح محفوظ پہ میں نے نظر ڈالی،
لوح محفوظ پہ لکھا تھا کہ اس نوجوان کی زندگی کے تھوڑے دن باقی ہیں۔ میں عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اس کو کیا کام کرواؤں۔ فرمانے لگے مجھ عبد القادر جیلانی کے نزدیک محمد کا قرآن پڑھانے اور نبی کا دین سکھانے سے افضل عمل کوئی نہیں تھا۔ نفل نہیں پڑھائے، لمبے لمبے چلے نہیں کروائے، فرمایا اس لیے کبھی خدا کا قرآن پڑھاتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کا فرمان پڑھا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کے لمحے کم ہیں، لیکن فرض نماز ادا کرنے کے بعد میرے نزدیک فرمایا جو سب سے بہترین عمل ہے یا تو قرآن کی تلاوت ہے یا حضور کا دین سیکھنا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ جو چند کلمات سنے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہوگا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے ولیوں کا سچا پیار عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے ولیوں کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔